شان ہے۔ عام پبلک کا کسی کی طرف رجحان ہونا بہت عام بات ہے۔ بغیر پڑھے لکھے لوگ کسی کے قائل ہوں بہت آسان ہے۔ حافظ صاحب کسی کے قائل ہو جائیں تو عام پبلک کے سامنے حافظ صاحب کا کسی کا قائل ہونا، کسی کو قبول کرنا یہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے۔ پھر مولانا کا اس سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ پھر کوئی عالم صاحب فاضل صاحب ہے تو ان کا کسی کو قبول کرنا اور بھاری ہوتا ہے۔ پھر کوئی مفتی صاحب ہے تو وہ آسانی سے کسی کو ایک دم سے قبول نہیں کرتے۔ جیسا جس کو علم ہوتا ہے سامنے والے کا قائل ہونا، اس کو ایک دم سے مان لینا، قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ جیسا جس کو خدا علم دیتا ہے ویسے ہی وہ تحقیق رکھتا ہے، ویسے ہی وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ شریعت کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں واقعی یہ اس لائق ہے، اس کا اہل ہے یا کہ نہیں ہے۔ الحمدللہ تو عام لوگوں کا کسی کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے، علماء کا اور مفتیوں کا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن جس کو ولیوں نے اپنے وقت کے جو یکتائے زمانہ رہے، وحید عصر بن کر رہے، ایسے اولیاء کاملین نے بھی میرے غوث اعظم کو قبول کیا، میرے غوث اعظم کو قبول کیا ہے اور ان کی شان کو مانا ہے اور سر جھکا کر تسلیم کیا۔ یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے۔ لوگ ہمیں طرح طرح سے باتیں ملاتے ہیں، جیسے ہی 11ویں 12ویں شروع ہوتی ہے واٹس ایپ پر شروع ہو جاتی ہے بیماری، یہ جائز وہ جائز وہ جائز، اپنے بچے کا کچھ بھی مناتا رہے، اپنے گھر میں کوئی بھی خوشی منائے تو سب جائز، ہم غوث اعظم کی خوشی منائیں تو پیٹ میں درد۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کس کا ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں دلیل نہیں پوچھتا، بات چل رہی ہے محبت کی، ٹھیک ہے خوشی منانا کب حرام ہے؟ کسی ولی کی خوشی منانا کیسے حرام ہو سکتا ہے، کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ یہ کیا دیتے ہیں، ان سے کیا فائدہ ہے؟ حضرات قرآن اور حدیث گواہ ہے کہ ان اللہ کے ولیوں سے دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی۔ پہلے میں سہارنپور سے بتاؤں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کو دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے علماء اپنا روحانی پیشوا کہتے ہیں، چاہے وہ تھانوی جی ہوں، گنگوئی جی ہوں، امبیٹوی ہوں، نانوتوی ہوں، تمام ان کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی شان میں کتابیں بھی لکھی، ان کا بیان کتاب ہے امداد المشتاق میں، تھانوی جی نے اس قول کو نقل کیا، کہتے پیر و مرشد فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہ جب میرے پیر و مرشد کا انتقال ہونے لگا، انتقال کا وقت قریب آیا اور وصال کا وقت جب قریب آیا، ابھی نزا کی حالت میں تھے، حالانکہ بڑی سنبھل کر کے جب میں رونے لگا تو بڑے سنبھل کر کے اٹھے، غشی سے تھوڑے فارغ ہوئے، آنکھیں کھلی تو مجھ سے کہا تو امداد کیوں رو رہا ہے، اے امداد اللہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا حضور رونا اس وقت اس بات کا ہے کہ ابھی تک تو میں نے آپ سے وہ فیض جہاں تک میں سوچ رہا تھا میں نے ابھی وہ پایا بھی نہیں ہے، ابھی تو بڑا فیض آپ کا حاصل کرنا تھا، بڑی منزلت طے کرنے کی امیدیں لگائے ہوئے تھا، اور آپ جانے لگے ہیں، آپ تشریف لے جانے لگے ہیں، آپ کا وصال کا وقت قریب آ گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ مجھے بیچ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے مجدھار میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں تو کنارے پر بھی نہیں لگا ہوں، میں تو ساحل پر بھی نہیں ہوں، ابھی سے مجھے چھوڑ دیا۔ تھانوی جی اپنے قلم سے لکھتے امداد المشتاق میں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جب یہ کہا تو ان کے پیر و مرشد نے کیا کہا، اس کو غور سے سنیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیر نے کہا، اٹھ کر کے بیٹھ گئے، جذبات ایمانی حرارت کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر کہنے لگے امداد اللہ تجھے خبر نہیں ہے، فقیر مرتا نہیں ہے، فقیر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، ایک آن کے لیے موت آتی ہے، فقیر کبھی مرتا نہیں ہے، اور فقیر جو زمین کے اوپر ہوتا ہے تب بھی فیض دیتا ہے، زمین کے نیچے ہوتا ہے اور زیادہ فیض دیتا ہے۔ اور آگے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جتنا ان کی زندگی میں ان سے فیض لیا تھا اس سے کہیں زیادہ میں نے ان کی قبر سے فیض حاصل کیا۔
اس سے کہیں زیادہ میں نے ان کی قبر سے فیض حاصل کیا. یہ بریلی سے نہیں چھپتی ہے، سہارنپور سے چھپتی ہے یہ کتاب. یہ کتاب سہارنپور سے چھپتی ہے. جب تمہارے پیروں کی باری آئے تو سب کچھ صحیح ہے، اور غوث اعظم خواجہ غریب نواز کی باری آئے تو شرک ہو جائے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ غیرت ذرا سوچو، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھو. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے ولیوں کی بات یہ تو میں نے سہارنپور کی سنائی. میرے نبی کا فرمان حدیث پاک میں آتا ہے، نسائی شریف میں بھی موجود ہے، اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا. اس حدیث کے راوی حضرت انس ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین المقدس ہستیوں کا نام آتا ہے کہ ایک دن صحابہ کے جھرمٹ میں نبیوں کا دولہ، نبیوں کا امام پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میری امت میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے اس دنیا میں 300 ولی ایسے ہیں جن کا دل، جن کا مزاج حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے. اور 40 ولی ایسے ہیں اس دنیا میں روئے زمین پر رہتے ہیں وہ ہر وقت، کہ 40 ایسے جن کا دل حضرت ابراہیم کے دل پر، 7 ولی ایسے ہیں جن کا دل حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دل پر ہے، اور 5 ولی ایسے ہیں جن کا دل حضرت جبریل امی کے، جن کا مزاج حضرت جبریل امی کے مزاج پر ہے، اور 3 ایسے ہیں جن کا مزاج حضرت میکائیل کے مزاج پر ہے، اور ایک ایسا رہتا ہے جو حضرت اسرافیل پر ہوتا تھا کہ جب پہلے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا متبادل 3 میں سے لایا جاتا ہے. جب 3 میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر 5 میں سے ایک لا کر کھڑا کیا جاتا ہے. جب 5 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب 5 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 7 میں لایا جاتا ہے، اور جب 7 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 40 میں سے لایا جاتا ہے، اور جب 40 میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 300 میں سے لایا جاتا ہے، اور جب 300 میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عام مومنین میں سے جو تقویٰ پرہیزگاری والا سب سے زیادہ ہوتا ہے، اللہ اس کو 300 کی گنتی میں پورا فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد یہ ولی وہ ہے، اے میرے صحابہ سنو، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندگی دیتا ہے، لوگوں کو موت دیتا ہے، لوگوں کو روزی دیتا ہے. ان کے صدقے میں بارش ہوتی ہے، ان کے صدقے میں کھیتی ہوتی ہے، ان کے صدقے میں بلائیں ٹلتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا، آپ نے بھی یہ حدیث پاک سنی، یہ بات تو سمجھ میں کہ زندگی کیسے ملتی ہے ان کے صدقے میں، موت کیسے ملتی ہے ان کے صدقے میں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، اے لوگوں، میرے نبی نے فرمایا کہ جب یہ کوئی بلا آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں لوگوں کی بلاؤں کو دور کرتا ہے، نئی زندگی عطا کرتا ہے. اور کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، موت کیسے دیتا ہے ان کے صدقے، کہ یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا کہ موت ایسے دیتا ہے کہ جب رعایا پر، جنتا پر کوئی ظالم بادشاہ مقرر ہو جاتا ہے، کوئی تسلط اختیار کر لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، مسلط ہوتا ہے کوئی، اور وہ رعایا پہ ظلم کرتا ہے، ظلم پہ ظلم کرتا ہے، تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جنتا پہ جو ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، اس کے خلاف، اس ظالم بادشاہ کے خلاف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے اس ظالم کا خاتمہ فرما دیتا ہے اور جنتا کو اس کے ظلم سے
میلاد النبی، نعرہ تکبیر، فیضان اولیاء، فیضان اولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ وہ ولی ہیں جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈالتا ہے، ان کی برکتوں سے کھیتیاں اگتی ہیں، ان کی برکتوں سے بارش ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو پہلے میں نے حدیث پاک کو بیان کرنا چاہا تھا اسے سنیں۔ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت انس، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کونو مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگی پر، جن کی تعظیم پر قیامت میں انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو قیامت میں نور کے منبر عطا فرمائے۔ اب صحابہ اور شہداء اور انبیاء کیوں رشک کریں گے؟ اس لیے کہ مالک یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ تو نے ہمیں نبوت دی، کسی کو رسول بنایا، کسی کو تو نے اپنا نبی بنایا، کسی کو شہادت کا درجہ دیا، اس لیے یہ مقام ملے ہیں۔ انبیاء کا مقام بہت بڑا ہے، کوئی بھی نبی کے مقام کو کوئی بھی ولی نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ رشک اس لیے کریں گے کہ مولا یہ معلوم ہے کہ ہم نے تیری راہ میں اپنا خون بہایا، ہم شہید ہو گئے تو ہمیں یہ مقام ملا، اور مولا تو نے انہیں نبوت دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، اس لیے ان کو یہ مقام ملا۔ مگر یہ کون ہے جنہیں یہ مقام ملا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دیکھو کتنے خوش نصیب ہیں، ان کو یہ مقام ملا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، نہ وہ شہداء ہیں اور نہ وہ انبیاء ہیں، اور صحابہ کی بات رہی، صحابہ کا مقام بہت بڑا ہے۔ میرے نبی نے یہ بات صحابہ سے فرمائی تھی، اس لیے یہ جماعت صحابہ سے بھی الگ ہے، اس لیے کہ اگر صحابہ کے لیے کہنا ہوتا تو میرے نبی فرماتے کہ تمہارا یہ مقام ہے کہ تم پہ انبیاء رشک کریں گے، تمہارا یہ مقام ہے کہ تمہارے لیے سونے کے نور کے منبر ہوں، مگر صحابہ سے تو میرے نبی خطاب فرما رہے ہیں، ان سے خطاب فرما رہے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے۔ آخر اینڈ وہاں پر ہوتا ہے محدثین اور مفکرین کا کہ اس سے مراد، اس حدیث پاک سے مراد اللہ کے محبوب کی امت کے اولیاء کاملین۔ صحابہ کا بڑا مقام ہے، کسی صحابی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچے گا، کوئی بھی کتنا بڑا ولی ہو، لیکن ان کے بعد والوں کا یہ مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن انہیں حکم ہوگا، جاؤ بے حساب و کتاب تمہیں جنت میں جانے کی اجازت ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب انہیں جنت میں جانے کا حکم ہوگا، ولیوں سے محبت کرنے والوں، یہ محبت رائے گا نہیں جائے گی، یہ بیکار نہیں جائے گی، یہ محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا لیکن وہ رک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیوں رک گئے، جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ مالک ہمیں تم نے جنت میں جانے کا حکم دے دیا، لیکن ہمارے وہ چاہنے والے جو ہم سے محبت کرتے تھے، جو ہم سے پیار کرتے تھے، جو ہم سے عقیدتیں رکھتے تھے، جو ہماری غلامی میں تھے، اے مالک حقیقی ہم ایسے جنت میں نہیں جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رب اپنے ارشاد فرمائے گا، اے میرے ولیوں، اے میرے محبوبوں، اے میرے پیاروں، جاؤ جس کے سینے میں 1 درہم کے برابر ایمان ہے، اگر تمہارا چاہنے والا کوئی جہنم میں پہنچ گیا ہے، اس کے سینے میں 1 درہم کے برابر ایمان ہے، جا کر کے نکال کے لے آؤ اور جنت میں لے لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد یہ جائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے ان کو نکال کر لائیں گے۔ اس کے بعد پھر ان سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں، یہ رکے رہیں گے۔ مالک حقیقی جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں جاتے؟ کہا مولا تو نے 1 درہم کے برابر والوں کو کہا تھا، ہم نکال کر کے لے آئے ہیں،
مولا ابھی اور باقی ہیں مگر ایک درہم کے برابر ان کے سینے میں ایمان نہیں ہے، کم ہے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو کیسے راضی کرتا ہے؟ ارشاد ہوگا کہ جاؤ جس کے سینے میں آدھے درہم کے برابر ایمان ہے، تم جاؤ اور جہنم سے اس کو نکال کر جنت کی طرف لے جاؤ۔ وہ جائیں گے، جہنم سے نکالیں گے اور جہنم سے نکال کر کے جنت کی طرف لے جائیں گے، مگر خود نہیں جائیں گے، ابھی رک جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر پوچھا جائے گا، کہیں گے مولا نکال کر کے لائے ہیں تیرے حکم کے مطابق، مگر ابھی بھی کچھ باقی ہے، مگر آدھے درہم سے کم ہے ان کے سینے، آدھے درہم سے کم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے محبوبو تم نے زمین کے اوپر میری مرضی سے زندگی گزاری، مجھے راضی کیا، آج میں تم کو راضی کروں گا۔ جاؤ جس کے سینے میں ایک ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر جس کے سینے میں ایمان ہے، تم جاؤ اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی محبت۔ ان کے اعمال نے انہیں جہنم میں ڈال دیا تھا، ان کے اعمال انہیں جہنم کی طرف لے گئے تھے۔ محبت اولیاء، اللہ کے محبوبوں سے پیار، اس کا صلہ یہ ملا کہ انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں پہنچا جاتا تھا۔ یہ الحمدللہ اللہ کے محبوبوں سے پیار کرنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، مولانا عبدالکریم صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کبھی جائیے، الحمدللہ اولیاء کی شان کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا، جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ارشاد فرمایا کہ تیرا قریب سے قریب، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تیرا سب سے قریبی بھی اس دن یعنی قیامت کے دن، تیرا کتنا ہی عزیز قریبی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن تیرے دشمن ہو جائیں گے، تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ اور قرآن میں واضح طور پر آپ نے بارہا سنتے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہوں گے ترجمے کے قرآن میں، جب ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اس دن بیٹا بھاگے گا باپ سے، ماں سے، کوئی بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی چیز، کوئی تیرا مال تجھے نفع نہیں دے گا، تیرے قریب سے قریب دوست بھی اس دن دور ہو جائیں گے، دشمن بن جائیں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا جو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہ محشر کا دن جس دن حساب دینا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ آج ہم چھٹا پھرتے ہیں، کھلے پھرتے ہیں، آزادی زندگی ہماری، کہ ہماری زندگی ہم جیسے چاہیں گزارے، نہیں پیارے، ایسا نہیں ہے۔ تیری زندگی اور تیری مرضی ایسے نہیں چلے گا۔ تیرے لیے تو تیرے نبی نے فرمایا کہ دنیا تیرے لیے قید خانہ ہے، اس لیے کہ تو اپنی مرضی سے نہیں جیے گا، تجھے جینا ہے تو تجھے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق جینا ہوگا، قرآن کے فرمان کے مطابق جینا ہوگا۔ تو اپنی مرضی سے کیسے جی سکتا ہے؟ تیرے لیے یہ قید خانہ ہے۔ اگر آزاد بننا چاہتا ہے تو آزاد کے لیے اور حکم ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں غیر ایمان کے لیے جنت آزادی ہے اور ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ اب تو دیکھ لے تو کن میں رہنا چاہتا ہے، اب تو دیکھ کہ تجھے کن میں رہنا پسند ہے۔ تو اپنی مرضی نہیں، اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ قیامت میں حساب دینا ہے، پیدا ہوا جوانی کیسے گزاری،